سیدہ آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، با خدا آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ آپ تو منزل مدحت سے بہت آگے ہیں، آپ تو حد فضیلت سے بہت آگے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے سامنے تاریخ میں ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنے زمانے میں انبیاء اور مرسلین میں اپنی سیرت اور کردار کی بنا پر بلند ہو گئیں، افضل ہو گئیں۔ جناب سارہ کو، جناب ہاجرہ کو، جناب مریم کو، مادر موسیٰ جناب آسیہ کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ جناب مریم جیسی خاتون یعنی جناب زکریا حیران ہیں اس بات پر کہ فرشتوں سے، ملائکہ سے گفتگو کر رہی ہیں، جن کو دیکھ کر جناب زکریا حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کی فضیلت کا کیا کہنا۔ عزیزوں، سید کہتے ہیں سردار کو عالم نسواں کی سرداری ملی تو خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور جو سردار ہیں اس سے پہلے جن بیبیوں کے بارے میں عرض کیا ان کی علامت بھی جدا ہے۔ وہ اس طرح کے معصومین ائمہ انبیاء کی نورانی پیشانیوں سے سفر طے کر کے آئیں، لیکن ہماری شہزادی کو کوئی سفر نہیں طے کرنا پڑا۔ یہ وہ نور مطہر تھا جس کو مسجد اقصی پر اللہ نے محفوظ کیا اور بلایا گیا اس رات میں۔ اس ایک رات میں اللہ نے سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی تک یہ ہے معراج۔ بہت بار معراج ہوئی، لیکن ہر مرتبہ معراج کا مقصد جدا۔ اب یہ تو معراج ہوئی جس میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سیر کرائی اپنے حبیب کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد کہتے ہی اس کو ہیں جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو، اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کا مطلب یہ وہ حرم جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو۔ مسجد اقصی کا مطلب وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو۔ اور یہ مسجد اقصی نہیں، عرش پر مسجد اقصی جہاں کی سیر کرائی اللہ نے اپنے حبیب کو، اور جب سیر کرائی تو اللہ نے ایک نورانی ہستی کو سربا سجود دیکھا، یعنی سجدے میں دیکھا۔ یہی تو وہ مقام سجدہ ہے جو مسجد اقصی کہلاتا ہے۔ اور جب زیارت کرائی اس نور کی، زیارت کرائی تو اب جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک کشتی ہے، اور کشتی میں ایک پھل ہے، اور پھل کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ کپڑا پڑا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ پھل ہے، اس کو تناول فرمائیں، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ رسول اللہ نے کپڑا ہٹایا، پھل کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ لکھنے والے نے لکھا نور کا ایک جھماکہ ہوا، نور کا جھماکہ، اور کہا کہ آپ ہی تناول فرمائیں۔ تناول کیا، رسول اللہ نے نوش کیا وہ پھل، اور کہا 40 دن تک خدیجہ کے پاس نہ جائیے۔ رسول اللہ کے لیے 40 دن کی بڑی قید ہے، 40 عدد کی بڑی قید ہے۔ 40 سال تک خاموش بھی رہے،
40 دن تک جناب خدیجہ کے پاس جانے کو بھی منع کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ربط ہے اس عدد میں جسے کھانے کے بعد، تناول کرنے کے بعد 40 دن تک ہوا کیا؟ کہا نور فاطمہ، نور رسالت میں تحلیل ہوتا رہا، اور جب تحلیل ہو گیا تو اس کے بعد جو بیٹی ملی ہے فاطمۃ بذت منی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا، خدیجہ کی گود آباد ہوئی۔ رسول اللہ کو طعنہ ملتا تھا، لہٰذا اب ابتر کہنے والوں کی زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ یہ تو ایک محاورہ ہے کہ زبانوں پر تالے پڑ گئے، لیکن اگر غور کیجئے تو وہ تالے زبانوں پر اب تک پڑے ہیں، تالے اب تک پڑے ہیں، اس لیے کہ نسل سیدہ ختم نہیں ہوئی، اب تک موجود ہے۔ سیدہ کا ایک بیٹا اگرچہ پردے غیب میں صحیح مگر موجود ہے۔ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ نسل رسول ہے جس کا ایک چراغ ہدایت ابھی بھی موجود ہے۔